السلام علیکم لسنرز، چلیے شروع کرتے ہیں ناول صیاد کی قسط نمبر 7۔ ہماری گیم تو ختم ہونے والی ہے پر یہ تیسرا مانسٹر تو آیا ہی نہیں۔ 28ویں بلاک پر قدم رکھتے ہوئے ہجر بولی۔ ابھی اس کی بات منہ میں ہی تھی جب 28ویں بلاک کی طرف بڑھتے اس کے پاؤں بلاک کے بجائے فضا میں تھے۔ وہ خود کو خلا میں تیرتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ مانسٹر، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے الہان سے سوال کیا جو اس سے کچھ فاصلے پر اسی کے انداز میں نیچے کی طرف جا رہا تھا۔ اگلی مخلوق سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں۔ ہم نیچے کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہو؟ میں نے یہ گیم بنائی ہے؟ نہیں نا، پھر مجھے یہ سب کیسے معلوم ہوگا؟ سچ اس کے لبوں پر آ ہی گیا تھا مگر بڑے نامحسوس انداز میں اس نے سچ پر پردہ ڈال دیا۔ اب میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ ہجر کی بات ابھی منہ میں ہی تھی جب انہیں اپنے قدموں تلے زمین کا احساس ہوا۔ ارد گرد کا جائزہ لینے پر انہیں معلوم ہوا کہ وہ دونوں قلعے کے بیسمنٹ میں ہیں جس کی چھت بہت اونچی ہے۔ بیسمنٹ میں جگہ جگہ ستون بنائے گئے تھے جو کافی چوڑے تھے اور ان کا فن تعمیر قدیم مصری طرز کا ہی تھا۔ جب دونوں جائزہ لینے میں مصروف تھے جب انہیں بھاری قدموں کی آواز آئی اور ساتھ ہی زمین میں ارتعاش پیدا ہوا۔ زلزلہ آ رہا ہے؟ زمین میں پیدا ہونے والا ارتعاش محسوس کر کے ہجر نے سوال کیا۔ نہیں، ہمارا میزبان آ رہا ہے۔ کبھی سیدھی طرح بھی بات کا جواب دے دیا کرو۔ سیدھی طرح ہی سے تو بتایا ہے۔ ستون کی اوٹ میں ہو جاؤ ورنہ پچھلی بار کی طرح اس بار بھی ماری جاؤ گی۔ وہ ستون کی اوٹ میں چھپتے ہوئے الہان نے اسے بھی ہدایت کی جس پر اس نے خاموشی سے عمل کیا اور ستون کی اوٹ میں کھڑی ہو گئی۔ اسی دوران ایک مخلوق دوڑتی آئی اور ان کے قریب سے گزر گئی۔ ہجر تو اس مخلوق کا سائز دیکھ کر بھونچکا گئی کیونکہ اس کا سائز پہلی دو مخلوقات سے بھی زیادہ بڑا تھا۔ اس مخلوق کو دیکھ کر حیران تو الہان بھی ہوا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اس مخلوق کے بارے میں جانتا نہ ہو، وہ اس مخلوق کے متعلق علم رکھتا تھا مگر اس مخلوق کی گیم میں موجودگی سے وہ لا علم تھا۔ جب اس نے گیم بنائی تھی تو اس مخلوق کی جگہ اس نے دوسری مخلوق ڈالی تھی۔ شاید اپ ڈیٹ ہونے والے ورژن میں اس کی ٹیم نے اس خیالی مخلوق کا اضافہ کیا تھا۔ وہ دونوں ستون کی اوٹ میں کھڑے اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے جب وہ مخلوق ایک مرتبہ پھر دوڑتے ان کے قریب سے گزری۔ مانسٹر، ذرا اس مانسٹر کا تعارف تو کراؤ، ہجر نے بھاگتی ہوئی مخلوق کی جانب اشارہ کرتے کہا۔ یہ کاکٹرس ہے، ایک بیسٹ، دو پیروں پر چلنے اور پروں کی مدد سے اڑنے والے۔ اس بیسٹ کا سر روسٹر کی مانند ہے۔ یہ سب سے زیادہ خطرناک مخلوق ہے کیونکہ یہ اپنی ایک نگاہ سے دوسرے کو موت کے گھاٹ اتار دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس لیے ہمیں اس کی نظر سے بھی بچ کر رہنا ہے۔ اگر ہم اس کے سامنے نہیں جائیں گے تو پھر اسے ماریں گے کیسے؟ جائیں گے اس کے سامنے مگر صرف ایک بندہ جا سکتا ہے۔ کیوں؟ ہم نے اس کی نظر میں خود کو بچانا ہے، اس لیے ہم پروٹیکشن شیلڈ سے خود کو ڈھانپ کر اس کے سامنے جائیں گے اور یہ پروٹیکشن شیلڈ ہم سمبل آف پروٹیکشن ٹرائی سیپ کے ذریعے جنریٹ کریں گے۔ چونکہ ٹرائی سیپ ایک ہے اس لیے شیلڈ بھی ایک ہی بنے گی۔ ایسا کرو کہ تم ٹرائی سیپ کے ذریعے خود کو اس کی نظروں سے شیلڈ کر کے سامنے سے اس پر وار کرو اور میں اس کی نظروں سے بچ کر پیچھے سے حملہ کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے؟ ہجر کی بات سن کر اس نے ٹرائی سیپ کے ذریعے خود کو اس کی خطرناک نگاہوں سے شیلڈ کیا اور اس پر حملہ کرنے کے لیے بڑھ گیا۔ کاکٹرس اسے اپنی جانب بڑھتے دیکھ چکا تھا، تبھی وہ اسے کچلنے کے لیے اس کی طرف بھاگا۔ وہ جیسے ہی الہان پر اپنے قدم رکھنے لگا، الہان نے اس کے پیر کو زور سے دبوچا اور اس کی ٹانگ پر چڑھنے لگا۔ خود کو محفوظ مقام پر پہنچانے کے بعد اس نے کاکٹرس پر پیدر پہ حملے کرنا شروع کر دیا۔ اس دوران ہجر بھی بھاگتے ہوئے اس کی دم کی طرف اس پر چڑھ کر اس پر حملہ کرنے لگی۔ ان دونوں کے حملوں سے کاکٹرس کو کوئی خاص فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اپنی ٹانگ پر کسی کی موجودگی محسوس کر کے اس نے اپنی ٹانگ کو جھٹکا دیا اور وہ جھٹکا اتنا شدید تھا کہ الہان اچھل کر کئی میل دور گرا۔ اس کے ہلنے سے لڑکھڑائی تو ہجر بھی تھی مگر وہ جلدی خود کو سنبھال گئی تھی۔ مانسٹر، ٹھیک ہو تم؟ اسے بے حس اور حرکت اوندے منہ گرا دیکھ کر ہجر بولی۔ اس کی بات کے جواب میں دوسری طرف خاموشی چھائی تھی۔ مانسٹر، مانسٹر، اس کے کئی مرتبہ پکارنے پر جب کوئی جواب نہ آیا تو اسے صورتحال کی سنگینی کا اندازہ ہوا۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر وہ کاکٹرس پر سے نیچے اتری اور الہان کی جانب بڑھی جس کی حالت تشویشناک تھی۔ اس کی لائف لائن سرخ رنگ میں ڈھلی دیکھ کر اس نے لمحے کی تاخیر کیے بغیر انک اس کے ماتھے پر رکھا اور اس کے بازو کھینچ کر اسے ستون کی اوٹ میں کرنے لگی کیونکہ کاکٹرس کا قدموں کی دھمک آہستہ آہستہ تیز ہو رہی تھی۔ اسی دوران الہان انک کی مدد سے دوبارہ زندہ ہوا۔ اس کی نظر تو نہیں پڑی تم پر؟ ہوش میں آتے ہی اس نے پہلا سوال کیا۔ ابھی تک تو نہیں پڑی۔ اچھی بات ہے، اب کیا کرنا ہے؟ میں بھی وہی سوچ رہا ہوں، میری شیلڈ بھی ختم ہو گئی ہے۔ علامات بھی صرف دو ہی بچی ہیں، اسٹار آف ڈیوس اور ٹریسکیلین، باقی سب استعمال ہو گئی ہیں۔ ہمیں جلد از جلد کچھ نہ کچھ سوچنا ہوگا۔ کوئی نہ کوئی طاقت تو ہوگی اس کی بھی جسے ہم اس کی کمزوری بنا سکیں۔ جہاں تک میرا اندازہ ہے اس کی خصوصیت ایک ہی ہے اور وہ ہے اس کا ایک نظر دیکھنے سے دوسرے کو موت کے گھاٹ اتارنا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ خود کو دیکھے اور مر جائے؟ بغیر سوچے سمجھے کہیں ہجر کی بات سن کر الہان کے ذہن میں چماکا ہوا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ خود کو دیکھ کر خود کو ہی مار لے، مگر وہ خود کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ شیشے میں؟
پر شیشہ آئے گا کہاں سے؟ شیشہ نہیں آ سکتا مگر پانی تو آ سکتا ہے نا، اور پانی میں اپنا ریفلیکشن دیکھ کر کاکٹریس خود بخود ہلاک ہو جائے گا۔ پانی کہاں سے آئے گا؟ تم بس دیکھتی جاؤ۔ کہتے ساتھ ہی اس نے ٹریسکیلین نکالا اور ایک بار پھر سے گویا ہوا۔ ٹریسکیلین کا مطلب ہے 3، اور یہ عام طور پر میتھالوجی کی 3 بنیادی سلطنتوں کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کون سی 3 سلطنتیں؟ خشکی کی سلطنت، پانی کی اور آسمان کی۔ ان 3 سلطنتوں سے ہمارا کیا لینا دینا؟ ہم ٹریسکیلین کے ذریعے اپنی سلطنت کو بدل سکتے ہیں، یعنی اس خشکی کو پانی میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ اسے وضاحت دینے کے بعد الہان نے ٹریسکیلین نکالا اور اسے 3 ڈائمنڈ کو گھمایا۔ اس کا چکر مکمل ہوتے ہی اس کی آنکھوں کے سامنے کا منظر بدلا اور انہوں نے خود کو سمندر کے بیچوں بیچ بنے ایک آئی لینڈ پر پایا۔ سفید پانی کی لہروں سے ٹھاٹھے مارتا سمندر دیکھ کر ہجر مسحور ہوئی۔ محترمہ، ہم یہاں پکنک پر نہیں آئے، کاکٹریس کو مارنے آئے ہیں، اور یہ بات مت بھولو کہ ہم دونوں کے علاوہ یہاں کاکٹریس بھی ہے جو کسی بھی لمحے کہیں سے بھی نازل ہو سکتا ہے۔ الہان نے طنزیہ لہجہ اپناتے ہوئے مستقبل کی منظر کشی کی۔ بد لحاظ ہونے کے ساتھ ساتھ تم بد اخلاق اور بد زبان بھی ہو۔ اب یہاں بت بنے کیوں کھڑے ہو؟ جاؤ، جا کر چھپنے کے لیے مناسب جگہ تلاش کرو، اس سے پہلے کہ تمہارا بچپن دوست دندناتا ہوا آئے۔ کہتے ساتھ ہی ہجر ریت کے ٹیلے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ دونوں اس ٹیلے کی اوٹ میں چھپے کاکٹرائز کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ قدموں کی بڑھتی ہوئی آواز کے ساتھ ہی کاکٹرائز بھی بھاگتا ہوا آیا۔ وہ آئی لینڈ کے پچھلے حصے کی طرف سے آیا تھا جہاں گھنا جنگل تھا۔ جنگل ختم ہوتے ہی آگے پانی دیکھ کر اس نے اپنے قدم روکے اور اس کی نظر بے اختیار پانی میں نظر آتے اپنے عکس پر گئی۔ اس لمحے اس نے اپنی جان کی بازی ہاری اور ان دونوں کو دیکھتے دیکھتے وہ بھسم ہوا اور اس کے باقیات فضا میں بکھر گئے۔ اس کے غائب ہوتے ہی وہ دونوں بھی سینٹ کے تحت پر واپس آ گئے۔ وہ دونوں اب آخری چوکور کے احاطے سے ایک قدم دور کھڑے تھے۔ ہمارا سفر بس یہاں تک ہی تھا ماسٹر، تمہارے ساتھ یہ لیول کھیلنے کا مزہ آیا۔ مجھے پتا تھا کہ تم میرے پارٹنر اس لیول تک ہی ہو، اس کے بعد زندگی کے کسی موڑ پر میرا تم سے ٹکراؤ نہیں ہوگا، اور اگر ٹکراؤ ہو بھی گیا تو ہم ایک دوسرے کو پہچان نہیں پائیں گے کیونکہ ہم بس ایک دوسرے کے نام جانتے ہیں، بلکہ میں تو تمہارے اصلی نام سے بھی واقف نہیں ہوں۔ خیر، اسی وجہ سے میں نے اس لیول میں تمہارے ساتھ دوستانہ رویہ اپنایا تاکہ ہم کچھ اچھی یادیں جمع کر سکیں۔ امید ہے اب ہم دوبارہ نہیں ملیں گے، مگر جب بھی میں ماسٹر لفظ سنوں گی اور تمہارے بچپن کے دوست مجھے ضرور یاد آئیں گے۔ مسکراتے لہجے میں ہجر نے اپنے اختتامی جملے کہے۔ ہم بہت جلد دوبارہ ملیں گے اور میں تمہیں پہچان لوں گا، مگر تم مجھے نہیں پہچان پاؤ گی۔ اس کی بات پر ہجر حیران ہوئی، پھر جتانے والے انداز میں بولی، تم نے مجھے کوئی ایسی بات بتائی ہی نہیں جس کے ذریعے میں تمہیں پہچان پاؤں۔ گیم ختم ہونے کے بعد میں تمہیں ایک میسج بھیجوں گا، اور جس دن تمہیں اس پیغام کے معنی سمجھ آ گئے تم مجھے پہچان جاؤ گی۔ تمہیں پہچان کر بھی میں انجان بن جاؤں گا اور تمہاری جانب سے پہل کا منتظر رہوں گا۔ اس کی بات پر ہجر نے سر ہلایا اور کچھ کہے بغیر آخری چوکور کے احاطے میں جا کھڑی ہوئی۔ الہان نے بھی اس کی تقلید کی۔ راہداری کا بند دروازہ کھلا اور وہاں سے تیز روشنی نکلی۔ وہ روشنی اتنی تیز تھی کہ اس کی آنکھیں اسے برداشت نہ کر سکیں اور انہیں مجبوراً آنکھیں بند کرنا پڑیں۔ روشنی کی شدت میں کمی محسوس کر کے انہوں نے آنکھیں کھولیں تو منظر کو بدلا ہوا پایا۔ نہ وہاں کوئی قلعہ تھا اور نہ ہی کوئی ماسٹر۔ وہ طلسمائی دنیا کے حصار سے پیچھا چھڑا کر حقیقی دنیا میں لوٹ آئے تھے، جہاں ماسٹر تو نہیں تھا مگر انسانوں کا لبادہ اوڑھے بھیڑیے ضرور موجود ہیں جو خود پر لگے انسان ہونے کے لیبل سے فائدہ اٹھا کر دوسروں کو بے دریغ موت کے گھاٹ اتارتے ہیں۔ صیاد، 9واں باب۔ شہر کے بیچوں بیچ بنے ایلوے ہاؤس پر شام کے سائے نے اپنے پر پھیلائے۔ شام کے اترنے سے اس گھر کے مکینوں کو کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا کیونکہ گھر میں چمکتی رنگ برنگی روشنیاں شام کے اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے کافی تھیں۔ آج اس گھر میں غیر معمولی چہل پہل تھی۔ آج یہاں تقریب تھی اور یہ تقریب اس گھر کے چراغ الہان مرتضیٰ کی 4تھی سالگرہ کی تھی۔ 4 سالہ الہان بلیک سوٹ پہنے مختلف آدمیوں میں گھرے مرتضیٰ کے پاس آیا۔ بابا بات سنیں۔ الہان ہی کی طرح کے سوٹ میں ملبوس مرتضیٰ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ سنائیں، اسے گود میں اٹھاتے مرتضیٰ نے جواب دیا۔ پہلے آپ مجھے نیچے اتاریں۔ کیوں؟ میں چھوٹا بچہ تھوڑی ہوں جو آپ مجھے گود میں اٹھا رہے ہیں۔ میرے سب دوست کیا سوچیں گے؟ اتنا بڑا ہو کر اپنے بابا کی گود میں چڑھا ہے۔ اتنے بڑے تو نہیں ہو آپ، ابھی تو بس 4 سال کے ہو۔ گڑیا سے تو بڑا ہوں نا، اور اگر آپ کا کسی کو گود میں اٹھانے کا دل کر رہا ہے تو گڑیا کو اٹھا لیں، وہ کب سے پھپھو کو تنگ کر رہی ہے اور انہیں تیار بھی نہیں ہونے دے رہی۔ بھائی گڑیا کو اس کے بابا اٹھائیں، میں تو اپنے بیٹے کو اٹھاؤں گا۔ مرتضیٰ اسے ہنوز گود میں اٹھائے ہوئے تھا۔ بابا مجھے نیچے اتاریں۔ اب کی بار مرتضیٰ نے اس کی بات مان کر اسے نیچے اتار دیا۔ زمین پر پیر جماتے ہی اس نے مرتضیٰ سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہارون کا ہاتھ ہلا کر اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ ہارون چچا، گڑیا رو رہی ہے، جائیں جا کر اسے چپ کرائیں۔ ہارون کے متوجہ ہونے پر اس نے اپنی بات کہی، آنیہ کہاں ہے؟ پھپھو خود تیار ہو رہی ہیں۔ اس کی بات پر ہارون سے سر ہلایا۔
جائیں جا کر اسے چپ کروائیں۔ اسے ہنوز وہیں کھڑے دیکھ کر الہان ایک مرتبہ پھر بولا، جا رہا ہوں کہتے ساتھ ہی ہارون وہاں سے چل دیا۔ الہان بھی اس کے پیچھے قدم بڑھانے لگا، پھر کچھ یاد آنے پر ماتھے پر ہاتھ مارتے بولا، جو پوچھنے آیا تھا وہ تو پوچھا ہی نہیں بابا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر مرتضیٰ کو پکارا، اب کیا ہے؟ بڑی ماما پوچھ رہی ہیں کہ احتشام چچا کہاں ہیں؟ اس نے ہارون کی ماں فاریہ بیگم کا حوالہ دیا۔ عابد صاحب اور فاریہ بیگم 2 دن پہلے ہی عمرے سے آئے تھے، وہ اپنے کمرے میں ہے۔ اچھا کیا تم نے یاد کروا دیا، جا کر اسے اٹھاؤ، اس نے کہا تھا کہ تقریب کے وقت اسے اٹھا دیا جائے۔ بابا آپ کو پتہ تو ہے کہ احتشام چچا کتنی گہری نیند سوتے ہیں، مجھ سے نہیں اٹھایا جائے گا انہیں۔ چہرے پر معصومیت لیے الہان نے کہا، اٹھایا جائے گا، جاؤ شاباش اٹھاؤ اسے۔ مرتضیٰ نے اسے بچکارا، سارے کام مجھے ہی کرنے پڑتے ہیں، ناک چڑھاتے الہان نے کہا، پھر احتشام کے کمرے کی جانب جانے لگا۔ اس کا انداز دیکھ کر مرتضیٰ کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ آئی۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا الہان احتشام کے کمرے تک آیا اور دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ دروازے کا ہینڈل اس کے ہاتھ سے کچھ دور تھا، تبھی پاؤں کی انگلیوں پر کھڑے ہوتے ہوئے اس نے بامشکل ہینڈل گھمایا۔ دروازہ کھلتے ہی اس کی نظر بیڈ پر سوئے احتشام پر پڑی۔ پڑھائی ختم ہونے کے بعد ہارون اور مرتضیٰ کے برس اس نے بزنس جوائن کرنے کے بجائے جاب کو ترجیح دی تھی، اور پچھلے 2 سالوں سے وہ فارن سروس میں جاب کر رہا تھا۔ اپنی جاب کی وجہ سے اس کا زیادہ وقت ملک سے باہر ہی گزرتا تھا۔ قریباً 6 مہینے بعد وہ آج صبح واپس آیا تھا۔ سفر کی تھکن کے باعث وہ آج اس وقت گہری نیند سو رہا تھا۔ الہان نے آگے بڑھ کر اس کے چہرے سے لحاف ہٹایا تو اس کا چہرہ واضح ہوا۔ گھنی ابروں کے سائے میں بند آنکھیں اور گہری سانس اس کی نیند میں ہونے کا اعلان تھی۔ اس کے چہرے کے نقوش مرتضیٰ سے مشابہت رکھتے تھے۔ احتشام چچا، اس کے بیڈ کے کنارے کھڑے ہو کر الہان کا کندھا ہلاتے ہوئے بولا، احتشام چچا اٹھ جائیں، بڑی ماما بلا رہی ہیں آپ کو۔ احتشام ہنوز نیند میں تھا۔ احتشام چچا، اب کی بار اس نے کندھا زور سے ہلایا۔ اس کا کندھا زور سے ہلانے سے احتشام نے بند آنکھیں سمیت اسے جواب دیا اور پھر سے نیند میں چلا گیا۔ اسے نہ اٹھتے دیکھ کر الہان شوز اتار کر بیڈ پر چڑھا اور اس کے پیٹ پر بیٹھ کر چلنے لگا۔ اس کے چلنے سے احتشام کی نیند میں خلل پیدا ہوا۔ نہ کر چیمپئن، سونے دے کچھ دیر، اٹھ جائیں آپ، سب لوگ آ گئے ہیں اور آپ کا پوچھ رہے ہیں۔ اچھا، اسے جواب دینے کے بعد احتشام نے پھر سے منہ لحاف میں چھپا لیا۔ احتشام چچا اٹھ جائیں نا، جب تک آپ نہیں آئیں گے میں نے کیک نہیں کاٹنا۔ تھوڑی گردن سے لگا کر دونوں ہاتھ پیٹ پر باندھتے ہوئے الہان بولا۔ اس کی ناراضگی کا اظہار کرنے کا انداز تھا۔ اس کی خاموشی محسوس کر کے احتشام نے لحاف میں سے منہ باہر نکالا، ایک تو تمہاری ناراضگیاں ختم نہیں ہوتی۔ اسے سر جھکائے بیٹھے دیکھ کر احتشام بولا، کر لو منہ سیدھا، اٹھ گیا ہوں میں۔ الہان کو اپنے پیٹ سے اٹھا کر بیڈ پر بٹھاتے احتشام بولا۔ اس کی بات سن کر الہان کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ آئی۔ آپ کا بلیک رنگ کا سوٹ وارڈ روب میں رکھا ہے، وہ پہن کر آ جائیں، جلدی آئیے گا۔ اسے ہدایت دے کر الہان کمرے سے باہر نکل گیا۔ اب اس کا رخ آنیہ کے کمرے کی جانب تھا۔ کیا ہوا ہے گڑیا کو؟ کیوں رو رہی ہے گڑیا؟ کھلے دروازے سے 1 سالہ بچی کے رونے کی آواز سن کر اس نے سوال کیا۔ گر گئی ہے بیڈ سے، گولڈن رنگ کی فراک میں ملبوس بچی کو چپ کروانے میں مصروف آنیہ نے جواب دیا۔ ہارون چچا کو کہا تھا میں نے کہ گڑیا کو پکڑ لیں، کہاں ہے وہ؟ فون سننے گئے ہیں۔ تم بتاؤ کہ تمہاری ماما تیار ہو گئی؟ نہیں، ابھی ہو رہی ہیں تیار ماما، آپ اسے مجھے پکڑا دیں، میں اسے باہر لے جاتا ہوں۔ دونوں ہاتھ بچی کی جانب بڑھاتے الہان نے کہا۔ آنیہ نے بچی کو الہان کو تھمایا اور اس نے زور سے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ صحت مند جسامت ہونے کے باعث الہان اپنی عمر سے بڑا لگتا تھا اور انداز بھی اس کا اپنی عمر سے بڑے بچوں والا تھا۔ اس کے برعکس ہجر کمزور تھی۔ دھیان سے لے کر جانا الہان، مرتضیٰ کو پکڑا دو اور اس کو زمین پر مت بٹھانا، اپنے کپڑے گندے کر لے گی۔ اچھا پھوپھو۔ بمشکل اس کی روتی ہوئی بچی کو سنبھالتے ہوئے الہان باہر نکل گیا اور آنیہ اپنا میک اپ درست کرنے لگی۔ کچھ ہی لمحے گزرے جب ہارون کمرے میں داخل ہوا۔ ہجر کہاں گئی ہے؟ اس بچی کی غیر موجودگی محسوس کر کے ہارون بولا۔ الہان اسے لے کر باہر گیا ہے۔ کس کا فون تھا؟ آنیہ نے سوال کیا۔ اللہ یار کا فون تھا، ایڈریس پوچھ رہا تھا۔ بس بھی کر دو، کتنا ٹائم لگاؤ گی تیار ہونے میں؟ فرح بھابھی بھی ابھی تک تیار نہیں ہوئی، باہر سب مہمان آئے بیٹھے ہیں اور گھر کی خواتین ہی تیار نہیں ہیں۔ میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ خواتین کو تیار ہونے میں اتنا وقت کیوں لگتا ہے؟ اسے مسلسل آئینے کے آگے کھڑا دیکھ کر ہارون بولا۔ تیار ہونے ہی کب دیا ہے آپ کی بیٹی نے مجھے، کب سے تو اس کو چپ کروا رہی ہوں، خود سے سنبھلی نہیں۔ اور رہی بات مہمانوں کی تو بڑی ماما باہر ہیں، وہ سنبھال لیں گی سب، جائیں آپ باہر اور مجھے سکون سے تیار ہونے دیں۔ آنیہ تیز لہجے میں بولی۔ جا رہا ہوں بھائی۔ اس کا غصہ بھرا انداز دیکھتے ہارون نے باہر جانے میں ہی عافیت جانی۔ اس کے جانے کے کچھ دیر بعد ہی آنیہ بھی تیار ہو کر ہال میں آئی۔ اس دوران مرتضیٰ کی بیوی فرح اور احتشام بھی آ گئے تھے۔ گھر کے سب افراد ہال کے بیچوں بیچ رکھی ٹیبل کے گرد جمع تھے۔ گھر کی سب خواتین گولڈن رنگ کے کپڑوں میں ملبوس تھیں، جبکہ سب مرد بلیک سوٹ میں ملبوس تھے۔ ٹیبل پر رکھے کیک کے آگے الہان کھڑا تھا۔ الہان کے دائیں جانب مرتضیٰ اور بائیں جانب اس کی ماں فرح کھڑی تھی۔ ڈارک براؤن آنکھیں اور
تیکے نقوش والی پڑھا ہوبرو سے۔ مرتضیٰ کے ساتھ بہت جچتی تھی۔ الہان نے ڈارک براؤن آنکھیں اپنی ماں سے چرائی تھیں کیونکہ مرتضیٰ اور باقی گھر والوں کی آنکھیں بلیک تھیں۔ مرتضیٰ سے کچھ فاصلے پر ہارون کی فیملی کھڑی تھی۔ ہجر کو گود میں اٹھائے کھڑا ہارون اور ہجر کی شرارتوں پر کھلکھلاتی آنیہ، یہ منظر زندگی سے بھرپور تھا۔ احتشام، میرا خیال ہے کہ تمہارے بغل والی اسامی بھی اب بھر جانی چاہیے۔ احتشام کو تنہا کھڑے دیکھ کر مرتضیٰ بولا۔ فاریہ بیگم اور عابد صاحب نے بھی مرتضیٰ کی بات پر تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ تم دونوں کو اپنی اپنی فیملیز کے ساتھ مصروف دیکھ کر میں بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ ہماری جوانی کا دور گزر گیا ہے، اب تم دونوں میرے دوست کم اور اپنی اپنی بیویوں کے شوہر زیادہ ہو۔ ہائے دوست ہوئے پرائے دشمن ہوا زمانہ۔ احتشام تو جیسے بھرا بیٹھا تھا۔ مرتضیٰ کے ایک جملے پر اس نے سر داں بھرتے حال دل سنا دیا۔ اس کی بات پر باقی سب کا قہقہ بلند ہوا۔ فکر نہ کرو بیٹا، جلد ہی میں تمہارا بھی کوئی بندوبست کرتا ہوں۔ عابد صاحب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے تسلی دی۔ آپ کو ہی احساس ہے میرا بڑے پاپا، باقی تو اپنی زندگیوں میں مصروف ہیں۔ عابد صاحب کے کندھے پر سر ٹکا کر احتشام اپنے نکلی آنسو صاف کرتے ہوئے بولا۔ ایسی بات نہیں ہے احتشام، ہم سب کو احساس ہے کہ ہمارے لڑکے کی عمر نکلی جا رہی ہے۔ اگر ہم نے کچھ سال مزید دیر کی تو پھر کسی نے اپنی لڑکی نہیں دینی۔ آنیہ نے گفتگو میں اپنا حصہ ڈالنا ضروری سمجھا۔ ہارون، تمہاری بیوی مجھے انڈر ایسٹیمیٹ کر رہی ہے۔ کبھی فارغ وقت ملے تو میری وجاہت کے قصے سنا اسے۔ کون سے قصے؟ مجھے تو تمہاری وجاہت کے کوئی قصے یاد نہیں۔ تمہیں یاد ہے مرتضیٰ؟ ہارون نے قہقہ لگاتے مرتضیٰ کو گفتگو میں شامل کیا۔ بھئی اس معاملے میں اپنے دوست کے ساتھ ہوں۔ آنیہ واقعی احتشام کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہی ہے۔ اتنا وجیح دوست ہے کہ اگر چند سال کی بجائے 25 سال بعد بھی اس کے لیے لڑکی ڈھونڈے تو لوگ بغیر ہچکچائے سے اپنی لڑکی دے دیں گے۔ یقینا بات، مرتضیٰ ہی میرا اصلی دوست ہے، اور رہی بات ہارون کی تو اسے تو شروع سے آنیہ کی سائیڈ لینے کی عادت ہے۔ احتشام جل کر بولا۔ اچھا ایسی بات ہے تو پھر 25 سال بعد ہی اس کے لیے لڑکی ڈھونڈ لیں گے؟ کیوں بابا؟ کیا مجھے اتنا لمبا انتظار نہیں کرنا؟ 25 سال ہی تو ہیں احتشام، پلک جھپکتے گزر جائیں گے، کر لو انتظار۔ آنیہ نے اسے مشورہ دیا۔ مجھے نہیں کرنا اتنا لمبا انتظار، بڑے بابا آپ میرا کوئی نہ کوئی بندوبست کریں۔ احتشام نے ایک مرتبہ پھر سے عابد صاحب سے درخواست کی۔ کیا زمانہ آ گیا ہے، لڑکے اپنے منہ سے شادی کی بات کر رہے ہیں۔ توبہ توبہ، ہم نے تو اپنی دفعہ زبان تک نہ ہلائی تھی۔ ہارون کانوں کو ہاتھ لگاتے بولا۔ ہارون میرا منہ نہ کھلواؤ، کوئی اور نہ صحیح لیکن میں تمہاری محبت کی داستان سے واقف ہوں۔ شادی کے وقت ہارون نے خود عابد صاحب کے سامنے آنیہ سے پسندیدگی کا اظہار کیا تھا اور شادی کی خواہش ظاہر کی تھی۔ احتشام نے وہ گفتگو اتفاقاً سن لی تھی، اس لیے اسے سچائی معلوم تھی، ورنہ آنیہ سمیت باقی سب کو یہی لگتا تھا کہ ان کی ارینج میرج ہے۔ احتشام نے اس بات کا حوالہ دیا تو سب نے مشکوک نگاہوں سے ہارون کو دیکھا۔ کون سی محبت؟ سب سے پہلے آنیہ نے سوال کیا۔ خدا کا نام لو آنیہ، میں اور محبت ہو ہی نہیں سکتا، یہ احتشام تو یوں ہی بول رہا ہے۔ سب کو اپنی جانب متوجہ دیکھ کر ہارون نے ہڑبڑاتے ہوئے جواب دیا۔ احتشام تم ذرا فارغ ہو کر مجھ سے ملنا۔ آنیہ کو جواب دیتے ساتھ ہی ہارون نے احتشام سے کہا۔ ضرور، 32 کی نمائش کرتے ہوئے احتشام نے حامی بھری۔ ویسے مرتضیٰ، مووی میکر کو تم نے اس طرح بلایا ہے جیسے الہان کا برتھ ڈے نہیں ولیمہ ہو۔ ہال میں کیمرہ اٹھائے ادھر ادھر گھومتے مووی والے کو دیکھ کر احتشام نے کہا۔ احتشام، مووی میکر کو میں نے اس لیے بلایا ہے تاکہ یادیں کیپچر کر سکوں۔ وہ سب اسی گفتگو میں مصروف تھے جب ہال کے دروازے سے ایک شخص اندر داخل ہوا۔ سفید لٹھے کی شلوار قمیض پر مخصوص بلوچی اجرک اوڑھے وہ شخص مرتضیٰ کی جانب بڑھا۔ اسے اپنی جانب آتا دیکھ کر وہ سب بھی اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ مرتضیٰ اور ہارون سے گلے ملنے کے بعد وہ شخص احتشام کی جانب متوجہ ہوا تو مرتضیٰ نے اس کا تعارف کروایا۔ یہ احتشام ہے میرا کزن اور یہ بہت اچھا دوست۔ احتشام، یہ اللہ یار ہے، میری اور ہارون کی بہت اچھی دوستی ہے ان کے ساتھ۔ احتشام کا تعارف کروانے کے بعد مرتضیٰ نے اس شخص کا تعارف کروایا۔ تو آپ ہیں اللہ یار، آپ کا ذکر کئی مرتبہ سن چکا ہوں مگر کبھی آپ سے ملاقات نہیں ہو پائی۔ خیر آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ ذکر تو میں نے بھی آپ کا سن رکھا ہے مگر ملاقات کا شرف آج حاصل ہوا ہے، مخصوص بلوچی لب و لہجے میں اللہ یار نے جواب دیا۔ چند مزید جملوں کے تبادلے کے بعد وہ دونوں الہان کی جانب متوجہ ہوئے جو ہاتھ میں چھری پکڑے آنیہ سے کچھ کہہ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے چیمپئن؟ اس کے قریب گھٹنے کے بل بیٹھتے احتشام نے سوال کیا۔ وہ میں آنی سے کہہ رہا تھا کہ گڑیا کو مجھے پکڑا دیں، ہم دونوں مل کر کیک کاٹیں گے۔ برتھ ڈے آپ کی ہے، کیک تو آپ کو کاٹنا چاہیے، قریب کھڑے مرتضیٰ نے اسے سمجھانا چاہا۔ گڑیا بھی تو میری ہے، میں اس کے ساتھ ہی کیک کاٹوں گا۔ لائیں جی دیں الہان کی گڑیا ہمیں۔ بحث کو طول دینے کے بجائے احتشام نے ہارون سے ہجر کو مانگا۔ احتشام، میں نے ہجر کو تمہارے سپرد کیا ہے، خیال رکھنا اس کا، کہیں الہان سے اسے گرا نہ دے۔ میں ان کے پاس ہوں، خیال رکھوں گا ان دونوں کا، تم بے فکر رہو۔ احتشام نے بھی اسے یقین دلایا۔ کیا ہو گیا ہارون، کیوں اتنا ٹچی ہو رہے ہیں؟ دیں ہجر الہان کو
وہ اپنے سے زیادہ ہجر کا خیال رکھتا ہے۔ آنیہ نے ہارون سے کہا، مذاق کر رہا ہوں بھائی، تم سب تو سیریس ہی ہو گئے ہو۔ مجھے بھی الہان پر پورا یقین ہے، وہ ہجر کا ضرور خیال رکھے گا۔ پکڑ لو تم اپنی گڑیا کو۔ ہارون نے مسکراتے بچی الہان کو تھمائی۔ وہ سب اس بات سے انجان تھے کہ مذاق میں کیے جانے والے جملوں کا تبادلہ مستقبل میں حقیقت بن کر سامنے آئے گا۔ ہجر کو بازو میں اٹھائے الہان اب یہ سوچنے میں مصروف تھا کہ کیک کیسے کاٹے، کیونکہ اس نے دونوں ہاتھوں سے اسے تھام رکھا تھا، اور اگر ایک ہاتھ بھی اس پر سے ہٹاتا تو ہجر نے گر جانا تھا۔ گڑیا کو میں پکڑ لیتی ہوں کیونکہ آپ اسے اٹھا کر کیک نہیں کاٹ پاؤ گے۔ آنیہ نے اس کی مشکل آسان کی اور ہجر کو لے کر الہان کے قریب بیٹھ گئی۔ ہجر کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ کر الہان کیک کاٹنے لگا۔ پہلے کینڈلز تو بجھا دو۔ فرح نے اس کی توجہ کینڈلز کی جانب مبذول کرائی۔ کینڈلز میں بعد میں بجھاؤں گا، اس کی بات کا جواب دے کر تالیوں اور برتھ ڈے سانگ کی گونج میں الہان نے کیک کاٹا۔ کیک کا ٹکڑا کاٹ کر وہ سب سے پہلے عابد صاحب کی جانب بڑھا اور انہیں کیک کھلانے لگا۔ وہ سب الہان کی جانب دیکھ رہے تھے جو باری باری سب کو کیک کھلا رہا تھا۔ کیک پر جلتی ہوئی کینڈل کی جانب کسی کا دھیان نہیں گیا سوائے 1 سالہ ہجر کے۔ وہ موم بتیوں کے چلتے ہوئے شعلے کو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کوشش کے دوران اس کے دائیں ہاتھ کی پشت جل گئی۔ اس کے رونے کی آواز سن کر سب اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ الہان سب سے پہلے بھاگتا ہوا آیا اور جلدی سے کینڈل بجھانے لگا، جبکہ ہانیہ ہجر کو چپ کروانے لگی، مگر ہاتھ پر ہونے والی جلن کے باعث وہ چپ ہونے کا نام نہ لے رہی تھی۔ فرح نے جلدی سے اس کے ہاتھ پر مرہم لگائی۔ مرہم لگنے کے چند لمحے بعد وہ خاموش تو ہو گئی۔ ہجر کے چپ ہونے پر سب نے سکون کی سانس خارج کی۔ آئی ایم سوری پھپھو۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر الہان آنیہ کے قریب آ کر بولا۔ اس کا جھکا سر اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ شرمندہ ہے۔ آپ کیوں سوری کر رہے ہو؟ میری وجہ سے ہجر کو چوٹ لگ گئی ہے، مجھے کینڈل پہلے بجھا دینی چاہیے تھی۔ نظریں جھکائے اس نے جواز پیش کیا۔ ادھر میری طرف دیکھو۔ آنیہ کے کہنے پر الہان اس کی جانب دیکھنے لگا۔ آپ کا اس سب میں کوئی قصور نہیں تھا، آپ نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، اس لیے خود کو بلیم مت کرو۔ جاؤ جا کر اپنے اسکول کے دوستوں کو کیک کھلاؤ۔ آنیہ نے اس کا دھیان ہٹانے کی کوشش کی اور اس کوشش میں وہ بہت حد تک کامیاب ہوئی، کیونکہ الہان سب کچھ بھول بھال کر اپنے دوستوں کو کیک کھلانے میں مصروف ہو گیا۔ آنیہ اس کو محبت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی جب فرح نے سوال کیا، کیا سوچ رہی ہو آنیہ؟ سوچ رہی تھی کہ بچے کتنے معصوم ہوتے ہیں، نہ یہ دکھاوا کرتے ہیں اور نہ ہی دل میں بغض رکھتے ہیں۔ اگر کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو فوراً اس کی تعریف کر دیتے ہیں، اگر کوئی چیز بری لگتی ہے تو اس کا اظہار کرنے سے پہلے انہیں سوچنا نہیں پڑتا۔ صحیح کہہ رہی ہو تم۔ فرح نے اس کی بات کی تائید کی۔ آنیہ، ہارون کی پکار پر وہ ہارون کے قریب ہو گئی۔ لو آ گئی ہیں تمہاری بھابھی، خود ہی کہہ لو انہیں۔ اسے قریب آتا دیکھ کر ہارون اللہ یار سے بولا۔ احتشام و مرتضیٰ بھی وہاں ہی کھڑے تھے۔ کیا کہنا ہے؟ دعوت دے رہا ہے ہمیں اپنے گھر آنے کی، مرتضیٰ بولا۔ بھابھی اگلی اتوار آپ نے میرے غریب خانے کو رونق بخشنی ہے۔ بڑا بھابھی آپ بھی سن لیں، کئی بار میں ان دونوں کو کہہ چکا ہوں مگر یہ دونوں ہر مرتبہ ٹال دیتے ہیں، اس لیے اس دفعہ میں نے سوچا کہ ڈائریکٹ ہائی کمانڈ سے بات کی جائے، پھر دیکھتا ہوں یہ کیسے نہیں آتے۔ بھائی صاحب دعوت کی کیا ضرورت ہے، اس تکلف کو رہنے دیں۔ آنیہ نے سلیقے سے انکار کیا۔ ضرورت ہے تبھی تو بلا رہا ہوں یوں آپ کو، اسی بہانے آپ میری فیملی سے مل لیں گی۔ اب کی بار میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گا، اس اتوار آپ سب نے لازمی آنا ہے، گوادر اور احتشام آپ نے بھی آنا ہے۔ اس کی بات پر آنیہ نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا مگر ہارون اس کے بولنے سے پہلے ہی بول پڑا۔ ٹھیک ہے یار، اس دفعہ ہم سب ضرور آئیں گے۔ ہارون کی بات پر آنیہ اسے ایک نظر دیکھ کر رہ گئی۔ میں معذرت کرتا ہوں اللہ یار صاحب، میں نہیں آ پاؤں گا کیونکہ اگلی اتوار میری واپسی کی فلائٹ ہے۔ ہم ہفتے کا کوئی اور دن رکھ لیتے ہیں، اللہ یار نے تجویز پیش کی۔ نہیں نہیں، آپ میری وجہ سے اپنا پروگرام خراب مت کریں، میں پھر کبھی آ جاؤں گا، جیسے آپ کی مرضی۔ پھپھو یہ دیکھیں گڑیا چل رہی ہے۔ الہان نے بلند آواز میں آنیہ کو پکارا اور اسے ہجر کی جانب متوجہ کیا جو چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا رہی تھی۔ ابھی وہ بمشکل 3-4 قدم ہی اٹھا پائی تھی جب توازن خراب ہونے کے باعث گر پڑی۔ اس کے گرتے الہان نے اس کے پہلے قدم اٹھانے کی خوشی میں تالیاں بجانا شروع کر دی تھیں۔ اس کی دیکھا دیکھی میں ہال میں موجود سب افراد نے تالیاں بجائیں۔ سب کو اپنی جانب متوجہ دیکھ کر ہجر گرنے کا درد بھول کر خود ہی کھلکھلاتے ہوئے تالیاں بجانے لگی۔ آنیہ نے آگے بڑھ کر اسے گود میں اٹھایا مگر اس کے کپڑوں کی حالت دیکھ کر اس کا دل کیا کہ اپنا سر دیوار میں مار لے۔ کرالنگ کرنے کے باعث اس کے ہاتھ اور کپڑے گندے ہو گئے تھے اور رہی صحیح کسر ہاتھ میں پکڑی چاکلیٹ نے پوری کر دی تھی۔ میں اس کے کپڑے چینج کر دیتی ہوں، کہتے ساتھ ہی فرح ہجر کو لے کر کمرے میں چلی گئی۔ شکریہ بھابھی، آنیہ نے پیچھے سے ہانک لگائی۔ اسی دوران کیمرہ مین آیا اور سب کو تصویر بنانے کی پیشکش کی۔ آنیہ کے دائیں جانب مرتضیٰ اور بائیں جانب ہارون کھڑا ہو گیا۔ مرتضیٰ کے ساتھ احتشام کھڑا تھا۔ کیمرہ مین تصویر اتارنے والا تھا۔ جب ہارون نے اللہ یار کو بھی تصویر میں شامل ہونے کی دعوت دی اور وہ بلا تکلف ہارون کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ یہ تصویر ان سب کی یادگار تصویر تھی۔ ہنستے مسکراتے چہرے اور خوشی کے احساس سے چمکتی آنکھیں ان سب کی مطمئن زندگیوں کا ثبوت تھیں۔
ان سب کے برعکس وہاں ایک چہرہ ایسا بھی تھا جس سے ان کی یہ خوشی کھٹک رہی تھی۔ اس کی آنکھیں خوشی کے احساس سے آ رہی تھیں۔ بوڑھے رنگ کا لحاف اوڑھے آنکھیں بند کیے لیٹی ہجر کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اس مسکراہٹ کی وجہ وہ لمس تھا جسے وہ اپنے بالوں میں حرکت کرتا محسوس کر رہی تھی۔ بالوں میں حرکت کرتی انگلیوں کا لمس اسے سکون بخش رہا تھا۔ آپ کب آئیں؟ بغیر آنکھیں کھولے اس نے سوال کیا۔ ابھی آئی ہوں۔ تم سے ملنے کا دل کر رہا تھا، اس کے بعد سہلاتے مور نے جواب دیا۔ دروازے کا لاک یاد تھا آپ کو؟ جب اس نے نیا گھر لیا تھا تب اس نے دروازے کا لاک مور کو بتا دیا تھا تاکہ اس کی غیر موجودگی میں انہیں آنے جانے میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ مور کا جواب سن کر وہ اسی انداز میں لیٹی رہی۔ کب تک ایسے لیٹے رہنے کا ارادہ ہے؟ اسے یوں ہی لیٹا دیکھ کر مور نے انگلیوں کی حرکت روک کر اسے سوال کیا۔ ابھی اٹھ جاتی ہوں، آپ بالوں میں ہاتھ پھیرتی رہیں، بہت عرصے بعد یہ سکون میسر آیا ہے۔ کنڈر گارٹن سے لے کر ہائی اسکول تک آپ کے پوروں کی نرماہٹ مجھے صبح بیدار کرتی تھی، مگر امریکہ کی یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے بعد میں آپ سے دور چلی گئی اور آپ کے پوروں کی نرماہٹ کی جگہ چیختی چنگھاڑتی الارم کی آواز نے لے لی۔ شروع میں آپ کے اس انداز کو میں بہت مس کیا کرتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں اس سب کی عادی ہو گئی، مگر اس دوران زندگی بڑی بے رنگ سی ہو گئی ہے۔ اپنے کیریئر کے پیچھے بھاگتے بھاگتے میں اصل سے دور ہو گئی ہوں۔ شام، اسی وجہ سے میں ہر وقت بے چینی اور بے سکونی محسوس کرتی ہوں۔ اپنے احساسات کو الفاظ میں ڈھالتے ہوئے جذب سے بولی۔ تم ہر چیز کو سر پر سوار کر لیتی ہو، اس لیے تم بے چین رہتی ہو۔ تم نے اپنا سوشل سرکل بہت محدود کر لیا ہے۔ باہر جایا کرو، لوگوں سے ملو اور کسی ڈیسنٹ سے بندے سے شادی کر لو۔ آ گئی ہیں آپ اپنے پسندیدہ موضوع پر واپس۔ ہر مسئلے کا حل شادی نہیں ہوتا، مگر تمہارے مسئلے کا حل شادی ہی ہے۔ کر لو شادی، زندگی تمہیں خوبصورت لگنے لگے گی۔ مجھے نہیں کرنی ابھی شادی۔ تو پھر کب کرنی ہے؟ کر لوں گی، اس ٹاپک کو بند کریں۔ چہرے پر بیداری لیے اس نے جواب دیا۔ شادی کے ٹاپک سے تمہارا یہ گریز میری سمجھ سے باہر ہے۔ کیوں تم شادی سے اس قدر خائف ہو؟ میں شادی سے خائف نہیں ہوں، میں شادی سے پہلے اپنے کچھ معاملات نپٹانا چاہتی ہوں، اور یقیناً وہ معاملات تمہاری اصل پہچان سے متعلق ہیں۔ ہجر، تم اپنے ماں باپ کو شادی کے بعد بھی تلاش کر سکتی ہوں، میں انہیں بعد میں بھی تلاش، مگر میری خواہش ہے کہ میں انہیں پہلے تلاش کروں۔ اس معاملے میں تمہیں مجبور نہیں کر سکتی، مگر ایک بات کان کھول کر سن لو۔ 6 ماہ کے اندر کسی اچھے سے شخص کا انتخاب کرو اور اسے شادی کر لو، ورنہ میں نے اپنی مرضی سے تمہاری شادی فکس کر دینی ہے۔ ان کی دھمکی سن کر ہجر کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ مور، میں 10 کی نہیں 27 سال کی ہوں۔ آپ کی ان دھمکیوں کا مجھ پر اب کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ میں دھمکی نہیں دے رہی، میں اب واقعی میں تمہاری شادی اپنی پسند سے کر دوں گی۔ 6 مہینے کا ٹائم ہے تمہارے پاس، کسی اچھے سے شخص کا انتخاب کر لو۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ سر جھکا کر ہجر نے مؤدب انداز میں کہا۔ اس کا انداز دیکھ کر مور مسکرائیں۔ چلو اٹھ جاؤ، اب صبح کے 12 بج رہے ہیں۔ اٹھ جاتی ہوں کچھ دیر میں مور۔ رات بہت دیر سے سوئی تھی۔ رات کو کیوں دیر سے سوئی تھی؟ کل میں دبئی گئی تھی اور واپسی کی فلائٹ ڈیلے ہونے کے باعث رات 3 بجے گھر آئی تھی۔ اس کے بعد کے جواب میں مور خاموش ہو گئی۔ ان کی خاموشی محسوس کر کے ہجر جان گئی تھی کہ وہ اس کے بتائے بغیر جانے پر ہرٹ ہوئی ہیں۔ دبئی جانے کا فیصلہ میں نے بہت جلدی میں کیا تھا، اس لیے آپ کو اطلاع نہ دے پائی۔ اس بار معاف کر دیں مور، آئندہ جہاں بھی جاؤں گی آپ کو بتا کر بلکہ آپ سے اجازت لے کر جاؤں گی۔ ان کو گلے لگاتے ہجر نے معافی مانگی۔ ہر دفعہ غلطی کرنے کے بعد تم یہی کہتی ہو کہ اس دفعہ معاف کر دیں، آئندہ نہیں کروں گی۔ صرف کہتی نہیں ہوں، میں دوبارہ وہ غلطی کرنے سے گریز بھی کرتی ہوں۔ دیکھ لیتے ہیں اس دفعہ آپ اپنی بات پر پورا اترتی ہیں یا نہیں۔ ان کی بات پر مسکراہٹ اچھالتے ہجر بستر سے اتر کر فریش ہونے چلی گئی۔ کچھ لمحوں بعد جب وہ واپس آئی تو مور کمرے میں نہیں تھی۔ سلوٹوں سے پاک بستر پر ایک نگاہ ڈالنے کے بعد دونوں ہاتھوں سے اپنے بلانڈ بالوں کو آئی ٹیل میں باندھتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی۔ جیسے ہی اس نے کچن میں قدم رکھا اس کی نگاہ مور پر پڑی جو اس کے لیے ناشتہ بنانے میں مصروف تھی۔ مور، یہ کیا آپ کاموں میں لگی ہیں؟ ہٹیں آپ، میں خود اپنے لیے ناشتہ بنا لوں گی۔ کیا میں تمہارے لیے ناشتہ نہیں بنا سکتی؟ بنا سکتی ہیں، مگر آپ اتنے عرصے بعد میرے گھر آئی ہیں اور آتے ہی کاموں میں لگ گئی ہیں۔ آپ کو کام کرتے دیکھ مجھے اچھا نہیں لگ رہا، اس لیے آپ یہ سب چھوڑیں اور وہاں آرام سے بیٹھ جائیں۔ کچن ٹیبل کی طرف اشارہ کرتے ہجر نے جواب دیا۔ میں مہمان تھوڑی ہوں جو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہوں۔ میری بیٹی کا گھر ہے اور اگر میں نے اس کے چند کام سنوار دیے ہیں تو اس میں برائی کیا ہے؟ کوئی برائی نہیں، آپ چلیں جا کر بیٹھیں اور مجھے بتائیں کہ میں آپ کی کیا خدمت کروں۔ کیا کھانا پسند کریں گی آپ؟ ان کے دونوں کندھوں پر پیچھے کی طرف سے دباؤ ڈالتے وہ انہیں کچن ٹیبل کی جانب لے گئی۔ میری خدمتیں بعد میں کرتی رہنا، پہلے خود کچھ کھا لو۔ کب سے خالی پیٹ بیٹھی ہوں اور یقیناً رات فلائٹ کے دوران بھی تم نے کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ مور جانتی تھی وہ فلائٹ کے دوران کچھ نہیں کھاتی، اس لیے انہیں اس کے ناشتے کی فکر لگی تھی۔ اس کی بات کے جواب میں ہجر نے ایک محبت بھری نگاہ ان پر ڈالی اور ان کے کہنے کے باوجود بھی اپنے ناشتے کے ساتھ ان کے لیے اسمودی بنا لائی۔ تمہارے بالوں کا والیوم اتنا کم کیوں ہو گیا ہے؟ ہائی ٹیل میں بندھے اس کے بال دیکھ کر مور بولی۔ چند مہینے سے میرے بال بہت گرنے لگے ہیں، اس لیے والیوم کم ہو رہا ہے۔
ناشتے سے انصاف کرتے اس نے جواب دیا، 1000 دفعہ تمہیں کہا ہے کہ ہیٹ پہننا چھوڑ دو، مگر تم بھی بالکل اپنے فار پر گئی ہو۔ مجال ہے جو کبھی میری بات پر کان دھرے ہو۔ مسلسل ہیٹ پہننے سے سر میں خون کی گردش کم ہو جاتی ہے۔ خون کی سرکولیشن نہ ہونے کے باعث دماغ کے سیلز تک ان کی خوراک نہیں پہنچتی۔ اس کے نتیجے میں وہ مر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہیئر فال شروع ہو جاتا ہے۔ بچپن سے تمہیں سمجھاتی آئی ہوں کہ ہیٹ پہننے والے شوق کو قابو میں رکھو، مگر تم کہاں سنتی ہو میری۔ عام لڑکیوں جیسا کوئی شوق نہیں تمہارا، نہ میک اپ کا شوق، نہ کپڑوں کا شوق ہے تو بس ہیٹ پہننے کا۔ تم اور تمہارے شوق میری سمجھ سے باہر ہیں۔ کتنا عرصہ ہو گیا ہے تمہیں بالوں کا یہی سٹائل اپنائے؟ جہاں تک مجھے یاد ہے اپنی پڑھائی ختم کرنے کے بعد جب تم واپس آئی تھی تب تمہارا یہ ہیئر سٹائل تھا، اور تب سے اب تک یہی سٹائل اپنائے ہوئے ہو۔ میں تمہارا یہ لک دیکھ دیکھ کر تھک چکی ہوں، اس لیے تم آج ہی میرے ساتھ ہیئر سیلون جا رہی ہو۔ مور کا وقفے وقفے سے ڈانٹنا اس کے لیے نیا نہیں تھا۔ وہ بچپن سے ہی اس ڈانٹ کے سیشن کی عادی تھی، تب بھی پرسکون انداز میں سر جھکائے ناشتے سے انصاف کرنے میں مصروف رہی۔ اچھا چلی جاؤں گی میں آپ کے ساتھ، آپ یہ بتائیں کہ فار کیسے ہیں؟ آپ کے ساتھ کیوں نہیں آئے؟ ہجر نے ان کا دھیان بٹایا۔ ٹھیک ہے ایرک انہی کے ساتھ آئی تھی صبح، باہر سے کیوں چلے گئے فار؟ مجھ سے ملے بھی نہیں، آفس سے دیر ہو رہی تھی انہیں، اس لیے نہیں آئے، شام میں آئیں گے تو مل لینا۔ اچھا، ٹیبل سے برتن اٹھاتے اس نے جواب دیا۔ دبئی کا سفر کیسا رہا؟ ٹھیک تھا، بے تاثر لہجے میں اس نے جواب دیا۔ لگتا ہے کچھ خاص معلومات نہیں ملی تمہیں وہاں سے۔ ایسا ہی ہے، دبئی جاتے وقت میں جتنی پرجوش اور پرامید تھی، واپسی پر اتنی ہی افسردہ اور نا امید تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ کوئی نہ کوئی سرا تو مل ہی جائے گا، مگر گزرے سالوں میں دبئی کا نقشہ مکمل طور پر بدل چکا ہے۔ اس سلسلے میں سلمان انکل سے بھی ملی تھی۔ اس کے لہجے میں امید کا کانچ ٹوٹنے سے پیدا ہونے والی چبھن واضح محسوس کی جا سکتی تھی۔ ایرک کو فون آیا تھا، سلیمان کا تم سے ملاقات کا ذکر کیا تھا اس نے، تم فکر نہ کرو، کوئی نہ کوئی سراغ مل جائے گا تمہیں۔ مور نے اسے تسلی دی۔ یوں ہی باتوں کے دوران وقت گزرنے کا احساس بھی نہیں ہوا۔ وہ دونوں شام کا کھانا بنانے میں مصروف تھیں جب دروازہ ناک ہوا۔ میں دیکھتی ہوں مور، کہتے ساتھ ہی ہجر دروازے کی جانب بڑھی۔ دروازہ کھولتے ہی اس کی نظر فار کے مسکراتے چہرے پر پڑی۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ اندر کی جانب بڑھتے ہوئے فار نے سوال کیا۔ بالکل ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ دیکھنے میں کیسا لگ رہا ہوں؟ ہمیشہ کی طرح ہینڈسم۔ ہجر کی بات پر ایرک پائپر کا کہکا بلند ہوا۔ ان دونوں کی ہنسی کی آواز سن کر مور بھی کچن سے باہر آئیں۔ کس بات پر اتنے کہکے لگائے جا رہے ہیں؟ مور نے سوال کیا۔ آپ سن کر جیلس ہوں گی، فار نے جواب دیا۔ ایسی کون سی بات ہے؟ مور سوچنے لگی۔ کوئی بات نہیں ہے مور، فار بس آپ کو تنگ کر رہے ہیں، ہجر نے مور کو تسلی دی۔ آج آپ جلدی کیوں آ گئے ہیں؟ لاؤنج کی گھڑی کی جانب دیکھتے ہوئے مور نے سوال کیا۔ غلطی ہو گئی جلدی آ کر، اگر آپ کہتی ہیں تو واپس چلا جاؤں، فار جل کر بولے۔ اب میں نے ایسا بھی نہیں کہا۔ آئیں فار بیٹھیں، میں کھانا لگاتی ہوں، لاؤنج کے صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہجر نے کہا۔ نہیں بیٹا، ابھی کھانا رہنے دو، پہلے کچھ دیر میرے ساتھ راز و نیاز کر لو، کھانا بعد میں کھائیں گے۔ بات تو مجھے بھی آپ سے کرنی ہے، ہجر بولی۔ مور بھی ان کے قریب آ بیٹھی۔ کون سی بات؟ میں نے نیا کیس لیا ہے۔ تم نے تو کہا تھا کہ تم پہلے اپنے ذاتی معاملات نپٹاؤ گی، اب اچانک سے کیس کیسے لے لیا؟ مور نے سوال کیا۔ سوچا تو میں نے بھی یہی تھا کہ اب اپنے معاملات نپٹا لوں گی، مگر کیس کی فائل دیکھ کر میں انکار نہ کر پائی۔ سائمن نے مجھے اس کیس کی فائل دی تھی، اس کے اسرار پر میں نے فائل اسٹڈی کی تھی۔ سائمن کا کیس سے کیا تعلق؟ فار نے سوال کیا۔ سائمن کا اس کیس سے ڈائریکٹ کوئی تعلق نہیں، اس کے باس نے سائمن کے توسط مجھے اس کیس کے لیے ہائر کیا ہے۔ کل دبئی میں سائمن کے باس سے کیس کے سلسلے میں ملاقات ہوئی تھی میری۔ کس قسم کا کیس ہے؟ سائمن نے تو کہا تھا کہ چائلڈ ٹریفکنگ کا کیس ہے، مگر فائل دیکھنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ یہ چائلڈ ٹریفکنگ کا نہیں، سیریل کلنگ کا ہے۔ کس ملک میں کیس کی پروسیڈنگ ہوگی؟ پاکستان۔ ایک لفظی جواب دینے کے بعد ہجر نے جانچتی نگاہ مور اور فار کے چہرے پر ڈالی۔ وہ پاکستان کے نام ان کے تاثرات جاننا چاہتی تھی۔ مور کے چہرے سے تو ظاہر تھا کہ وہ پاکستان اور وہاں کے حالات سے مکمل ناواقفیت رکھتی ہیں، مگر پاکستان کے نام پر فار کے چہرے پر تشویش ابھری۔ کہاں ہے یہ ملک؟ مور پاکستان کے نام سے واقف نہیں تھی، اس لیے انہوں نے یہ سوال کیا۔ ایشیا میں ہے۔ مور کو جواب دے کر ہجر فار کی جانب متوجہ ہوئی۔ فار، کون سی بات آپ کو پریشان کر رہی ہے؟ بیٹا، آپ کا پاکستان جانا مجھے پریشان کر رہا ہے، کیونکہ وہاں کے حالات سٹیبل نہیں۔ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کے بہت سے واقعات میں نے سن رکھے ہیں۔ آپ پریشان نہ ہوں فار، میں اپنی حفاظت کر سکتی ہوں، اور ویسے بھی مجھے وہاں مکمل سیکیورٹی دی جائے۔ اس کیس میں انوالو ہونے کی ضرورت نہیں ہجر، میں تمہیں ایسے کسی ملک جانے کی اجازت نہیں دوں گی۔ پاکستان کے حالات کے متعلق سن کر مور نے صاف انکار کیا۔ ان کی بات سن کر ہجر نے بے چارگی سے فار کی جانب دیکھا، کیونکہ فار ہی وہ واحد انسان تھے جو مور کو سمجھا سکتے تھے۔ ہجر، ایسی کون سی بات ہے اس کیس میں جس نے آپ کو اس کیس میں انوالو ہونے پر مجبور کر دیا ہے؟ دونوں کونیاں گھٹنوں پر ٹکاتے فار نے سوال کیا۔
فار کا سوال سن کر ہجر کو شدت سے احساس ہوا کہ فار سے بات چھپانا اس کی بس کی بات نہیں، اس کے اصلی ماں باپ نہیں تھے، مگر اس کے باوجود بھی وہ ان کا ذہن پڑھ لیتے تھے۔ اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے ہجر خاموشی سے ریسرچ لیب کی طرف بڑھی۔ کچھ لمحوں کے بعد وہ ہاتھ میں سائمن کی دی فائل تھامے واپس آئی۔ فائل فار کو دینے کے بعد وہ مور سے کچھ فاصلے پر بیٹھتے ہوئے بولی، ایک نظر اس فائل کو دیکھنے کے بعد آپ جان جائیں گے کہ میں یہ کیس کیوں لے رہی ہوں۔ ایک نظر ہجر پر ڈالنے کے بعد فار نے فائل کے صفحے پلٹنا شروع کیے۔ ایک صفحے پر آ کر ان کے ہاتھ تھمے اور آنکھوں میں حیرانی در آئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے ہجر؟ حیرانی سے اس مرے ہوئے باز کی تصویر دیکھتے فار بولے، میں خود نہیں جانتی فار، اتنے سال میں اس نشان کو تلاش کرتی رہی ہوں مگر کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی، اور اب جب میں ناامید ہو چکی ہوں تب یہ باز کا نشان پھر سے سامنے آ گیا ہے۔ یہ اتفاق بھی تو ہو سکتا ہے۔ فار نے اسے تصویر کا دوسرا رخ دکھانا چاہا۔ یہ اتفاق نہیں ہے فار، کیونکہ وہ ہر جگہ جہاں سے بچہ اغوا ہوا ہے وہاں یہ نشان ملا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ شخص کوئی اور ہو، کیونکہ اس واقعے کو سالوں بیت چکے ہیں۔ فار ابھی بھی کشمکش کا شکار تھی۔ آپ کی بات صحیح ہے، مگر صرف ایک شبے کے باعث ہم اس حقیقت سے نظر نہیں چرا سکتے۔ صرف اس نشان کی وجہ سے میں اس کیس میں انوالو ہو رہی ہوں۔ ہجر رسانیت سے بولی، میں آپ کو روکوں گا نہیں، صرف نصیحت کروں گا کہ اپنا خیال رکھیے گا۔ شکریہ فار، آپ بہت اچھے ہیں۔ فار سے اجازت ملتے ہی ہجر چہک کر بولی، باپ بیٹی مل کر فیصلہ کر لیتے ہیں، میری بات کی ان کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں۔ ان کو منع کرنے کے باوجود بھی جب فار نے ہجر کو اجازت دی تو مور جل کر بولی، آپ کی بات سب سے اہم ہے مور۔ ہجر انہیں گلے لگاتے بولی، اگر میری بات اتنی ہی اہم ہوتی تو میرے منع کرنے سے تم یہ کیس لینے سے بعد آ جاتی۔ ہجر جاؤ بیٹا، آپ کھانا لگاؤ، میں آپ کی مور کو سمجھا لوں گا۔ فار کی بات پر ہجر خاموشی سے کچن میں آ گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب فار مور کو خود ہی ہینڈل کر لیں گے۔ کھانے کے دوران ان تینوں میں اس موضوع پر دوبارہ بات نہ ہوئی۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد مور اور فار واپس چلے گئے، جبکہ ہجر چیزیں سمیٹنے لگی۔ اس کام سے فارغ ہو کر ہجر نے اپنے ٹریولنگ بیگ سے الہان کا دیا ہوا کارڈ نکالا اور کارڈ پر لکھے نمبر پر اسے پاکستان آنے کے متعلق میسج بھیجا۔ دیوسائی ریسٹ ہاؤس میں وہ صبح معمول کے مطابق اتری تھی۔ جاگنگ اور ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد احتشام لاؤنج میں بیٹھے اپنے حال اور ماضی کا موازنہ کرنے میں مصروف تھے۔ ان کے وجود پر ایک عجیب سی افسردگی چھائی تھی۔ ماضی میں گزرے وہ ہنستے مسکراتے دن انہیں بعض اوقات بڑی شدت سے یاد آتے تھے۔ ان کے والدین کا انتقال ان کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا، مگر عابد اور عادل صاحب نے انہیں کبھی ماں باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دی تھی۔ ہارون، مرتضیٰ اور عانیہ ان کے لیے بہن بھائیوں سے بڑھ کر تھے۔ ایک چھت کے نیچے سارا بچپن انہوں نے اکٹھا گزارا تھا۔ کھیل کود کا وہ دور کب گزرا انہیں احساس ہی نہ ہوا۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ان سب کی دوستی اور گہری ہو گئی۔ دن بھر کی مصروفیت کے بعد وہ سب جب شام کو اور چائے پر اکٹھے ہوتے تو گھر کے در و دیوار ان کے قہقہوں سے گونج اٹھتے۔ ایل بی ہاؤس کا ایک ایک فرد انہیں جان سے زیادہ عزیز تھا، اور اللہ نے ان کی عزیز چیز ان سے دور کر کے انہیں آزمایا تھا۔ ان کے بچپن سے لے کر جوانی تک کے ساتھ ہی جوانی سے بڑھاپے تک کے سفر میں انہیں تنہا چھوڑ گئے تھے، جن کے بغیر انہوں نے کبھی زندگی کا تصور بھی نہ کیا تھا۔ پچھلے 27 سالوں سے وہ ان کے بغیر زندگی گزار رہے تھے۔ زندگی کی رونقیں وہ تینوں اپنے ساتھ لے گئے۔ اب بس ان کے بعض کھوکھلے قہقہے اور نئی وجود رہ گیا تھا۔ وہ بس اپنی ساری سانسیں پوری کر رہے تھے، کیونکہ جینے کی امنگ تو اس کے اندر اس دن ہی ختم ہو گئی تھی جس دن انہیں اپنے جان سے پیارے دوست مرتضیٰ کی وفات کی خبر ملی تھی۔ ان کے وجود کی ساری توانائیاں اس دن ختم ہو گئی تھیں۔ اب بس ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا۔ وہ اپنی سوچ میں اس قدر ڈوبے تھے کہ انہیں الہان کے آنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ احتشام چچا انہیں سوچ میں ڈوبا دیکھ کر الہان نے انہیں پکڑا۔ اس کی آواز پر وہ بے دہانی میں اس کی جانب دیکھنے لگے۔ پہلی نظر میں انہیں ایسا لگا کہ ان کے سامنے مرتضیٰ کھڑا ہے، وہی قد، چوڑے شانے اور روشن پیشانی۔ انہیں ہمیشہ اس میں مرتضیٰ کا عکس نظر آتا تھا۔ احتشام چچا، کیا ہوا ہے؟ الہان ان کی بے دہانی محسوس کر کے بولا، کچھ نہیں۔ اب کی بار وہ سوچوں کے چنگل سے چھٹکارا پانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ کیا سوچ رہے تھے؟ ان کے سامنے رکھی چیئر پر بیٹھتے اس نے سوال کیا۔ کچھ خاص نہیں۔ آج بڑی دیر کر دی تم نے اٹھنے میں؟ انہوں نے فوراً موضوع بدلا۔ ہاں، رات دیر سے سویا تھا اس لیے، بائیں ہاتھ سے بال درست کرتے بولا۔ رات کتنے بجے آئے تھے تم؟ میں تمہارے انتظار میں بیٹھا تھا، مگر جانے کب میری آنکھ لگ گئی اور تمہارے آنے کی خبر نہیں ہوئی۔ 3 بجے آیا تھا، لاؤنج کے صوفے پر سو رہے تھے، اس لیے میں آپ کو ڈسٹرب کیے بنا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کیسا رہا سیمینار اور میٹنگ؟ ٹھیک۔ آپ نے گھر کب تک جانا ہے؟ ایک لفظی جواب دے کر اس نے سوال کیا۔ کیا تم میری موجودگی سے تنگ آ گئے ہو؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میرا کچھ سامان ایل بی ہاؤس میں رہ گیا ہے، جب آپ وہاں جائیں تو لے آئیے گا۔ میری رہائش گاہ ایل بی ہاؤس نہیں ہے، احتشام نے جواب دیا۔ تو پھر کہاں رہتے ہیں آپ؟ مجھے لگا تھا کہ میرے امریکہ جانے کے بعد وہ گھر آپ کے زیر قیام ہوگا۔ تمہارے جانے کے اگلے دن ہی میں وہاں سے چلا گیا تھا۔ احتشام کی بات سن کر الہان کو تعجب ہوا۔ اتنے سالوں سے آپ کہاں رہ رہے ہیں؟ اپنی حیرانی پر قابو پا کر اس نے سوال کیا۔ میں تو لاہور میں رہتا ہوں۔
تو کیا ایلوی ہاؤس بند پڑا ہے؟ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے وہ گھر آپ کے سپورٹ کیا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ گھر کبھی ویران ہو۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ درد بھرے لہجے میں اس نے سوال کیا۔ میں نے بھی وہ گھر اس وجہ سے چھوڑا تھا جس وجہ سے تم نے چھوڑا تھا۔ اس گھر کو تالا لگاتے میرے بھی ہاتھ کانپے تھے، مجھے بھی تکلیف ہوئی تھی، مگر یہ تکلیف اس تکلیف سے کم تھی جو ایک رات اس ویران گھر میں گزارتے ہوئے میں نے محسوس کی تھی۔ وہ گھر جو کبھی ہمارے قہقہوں سے گونجا کرتا تھا اس رات بالکل خاموش تھا۔ اس گھر کے در و دیوار سے جڑی یادوں نے ایک پل مجھے وہاں سکون سے گزارنے نہیں دیا۔ ان یادوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے میں نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ ہم دونوں اپنی اپنی زندگیوں میں آگے بڑھنا چاہتے تھے، مگر آج اتنے سالوں بعد بھی ہم اس مقام پر کھڑے ہیں۔ بظاہر ہم بہت آگے نکل چکے ہیں، پر ہماری سوچ کی تنابیں آج بھی وہیں اٹکی ہیں۔ احتشام کی بات ختم ہونے کے بعد لان میں خاموشی چھا گئی۔ ان دونوں کے پاس کہنے کو الفاظ بہت تھے، مگر ان لفظوں کو ترتیب دینا ان دونوں کے لیے کٹھن تھا۔ بہت سے لمحے یوں ہی سرک گئے۔ اس کا کچھ پتہ چلا؟ احتشام نے موضوع بدلا۔ آپ ہر روز مجھ سے یہ سوال کیوں پوچھتے ہیں؟ دھوپ کی طرف دیکھتے الہان نے پوچھا۔ میں تمہیں تمہاری ذمہ داری کا احساس دلاتا ہوں تاکہ اپنی مصروفیت میں کہیں تم اسے بھول نہ جاؤ۔ پہلے کبھی میں اسے بھولا ہوں جو اب بھولوں گا؟ مجھے اپنا وعدہ اچھے سے یاد ہے اور بہت جلد یہ وعدہ میں پورا کروں گا۔ کیا تمہیں کوئی خبر ملی ہے؟ ویب سائٹ کی جانب سے تو کوئی خبر نہیں آئی، مگر مجھے شبہ ہے کسی پر۔ اس کا نام وہی ہے اور اس کے نقش بھی جانے پہچانے سے ہیں۔ صرف یہی نہیں، اس کے ہاتھ پر جلنے کا نشان بھی ہے۔ جلے کا نشان؟ احتشام نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ بابا نے مجھے بتایا تھا کہ ایک دفعہ میری برتھ ڈے والے دن کیک پر لگی کینڈلز پکڑنے کی کوشش میں اس نے اپنا ہاتھ جلا لیا تھا اور زخم بھرنے کے بعد بھی اس کے دائیں ہاتھ کی پشت پر نشان رہ گیا تھا۔ مجھے یہ بات یاد ہے، تمہاری 4تھی سالگرہ پر جلا تھا اس کا ہاتھ۔ وہ سارے منظر ان کے دماغ میں تازہ ہو گئے تھے۔ تم اپنے شک کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ کچھ لمحوں بعد احتشام دوبارہ گویا ہوئے۔ میں ابھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہا۔ کئی دفعہ لگتا ہے کہ وہ وہی ہے، مگر کچھ باتوں سے لگتا ہے ایسا نہیں ہے۔ وہ ناروے کی ہے اور جہاں تک میرا خیال ہے وہ غیر مسلم ہے۔ صرف نام ایک جیسا ہونے اور جلے کا نشان ہونے کو بنیاد بنا کر میں اس سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اور سوچنے والی بات ہے کہ پاکستان سے گم ہونے والی بچی ناروے کیسے پہنچ سکتی ہے؟ وہ گم نہیں ہوئی تھی، احتشام نے اس کی تصحیح کی۔ اس واقعے کے متعلق ہم دونوں میں سے کوئی کچھ بھی نہیں جانتا، اور جو جانتا تھا وہ کب کا دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ اندر جانے لگا جب احتشام بولے، اگر سامان چاہیے تو جا کر ایلوی ہاؤس سے لے آؤ۔ ان کی بات پر سر ہلا کر وہ اندر کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا رخ کچن کی جانب تھا۔ وہ ابھی کچن کے دروازے کے قریب ہی پہنچا تھا جب ایلیکس نے اپنی مخصوص روبوٹک آواز میں اسے پکارا۔ باس، بلڈ پریشر نارمل، ہارٹ ریٹ نارمل، باڈی فیٹ نارمل۔ اگر میرا معائنہ ہو گیا ہے تو کام کی بات بتاؤ۔ الہان دانت پیس کر بولا۔ باس، صبح سے ہیڈز کے کئی مرتبہ فون آ چکے ہیں۔ میں نے انہیں پیغام بھیجا تھا کہ آپ ابھی سو رہے ہیں، مگر پھر بھی وہ بار بار فون کر رہے ہیں۔ ان دونوں کی گفتگو کے دوران ہی احتشام بھی لاؤنج میں آ گئے۔ ابھی کل تو میں ان سے مل کر آیا ہوں، اب جانے کون سا محاذ کھول لیا ہے انہوں نے۔ کیا ہوا ہے؟ الہان کی بات سن کر احتشام نے سوال کیا۔ کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا ہوگا ان چاروں نے، اسی لیے صبح صبح فون پر فون کیے جا رہے ہیں۔ ایلیکس، تم فون کنیکٹ کرو، میں اتنی دیر میں ناشتہ بنا لیتا ہوں۔ احتشام کی بات کا جواب دیتے ساتھ ہی اس نے ایلیکس کو آرڈر دیا۔ جی باس۔ ایلیکس اپنے کام میں مصروف ہو گیا جبکہ الہان ناشتہ بنانے لگا۔ ناشتے کی ٹرے لے کر وہ ابھی کچن ٹیبل پر بیٹھا تھا جب ایلیکس کے ٹرنک پر لگی اسکرین پر ان چاروں کی شکلیں نمودار ہوئیں۔ پروفیٹک مانسٹر، پیٹر نے دکھ بھری آہ بھرتے ہوئے اسے پکارا اور ساتھ ہی جارج کے کندھے پر سر رکھ کر اپنے نکلی آنسو بہانے لگا۔ ایلیکس کی آنکھوں میں لگے کیمروں میں ریکارڈنگ ہونے والا منظر دبئی میں بنے الہان کے آفس میں رکھے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر چل رہا تھا، اور اس لیپ ٹاپ کے کیمرے سے ریکارڈ ہونے والا منظر ایلیکس کے ٹرنک میں لگی اسکرین پر واضح ہو رہا تھا۔ وہ چاروں الہان کے آفس میں بیٹھ کر اس سے ویڈیو کال پر بات کر رہے تھے۔ کیوں اتنے دکھی آہیں بھر رہے ہو؟ اب کیا حرکت کی ہے تم لوگوں نے؟ ناشتے کے دوران ہی الہان نے سوال کیا۔ باس، ہم نے اب کچھ نہیں کیا، جو کیا دھرا ہے پیٹر کا ہی ہے۔ اینڈی نے کیمرے کے آگے ہوتے ہوئے اپنی صفائی دی۔ باس، اینڈی بالکل صحیح کہہ رہا ہے، ہم تینوں بالکل بے قصور ہیں، ہمارا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں، جو کیا ہے پیٹر نے ہی کیا ہے۔ سائمن نے بھی اینڈی کے حق میں گواہی دی۔ ہوا کیا ہے پہلے یہ تو بتا دو، الہان نے کہا۔ کچن اوپن ہونے کی وجہ سے لاؤنج میں بیٹھے احتشام ان سب کی گفتگو سے بآسانی فیضیاب ہو رہے تھے۔ ہونا کیا باس؟ اس لیلا کی وہی 8 سال پہلے کی محبت۔ ابھی اینڈی کی بات منہ میں ہی تھی جب اپنے لیے لیلا کا لقب سن کر پیٹر ہوش میں آیا۔ لیلا؟ لیلا کس کو کہا ہے تم نے؟ تیوری چڑھاتے ہوئے پیٹر نے سوال کیا۔ تمہیں، اینڈی نے بغیر ہچکچائے جواب دیا۔ لیلا؟ میں تمہیں لیلا لگتا ہوں؟ میرا جینڈر ہی بدل کر رکھ دیا ہے تم نے تو۔
اگر تم لوگوں نے یہی فضول حرکتیں کرنی ہیں تو میں فون بند کرنے لگا ہوں اور بڑے ضروری کام پڑے ہیں میرے کرنے کے لیے۔ اپنے ناشتے کے برتن دھوتے ہوئے الہان نے ان سب کو وارننگ دی۔ نہیں باس، ایسا مت کیجیے گا، آپ کو الیکس کا واسطہ۔ پیٹر نے جلدی سے اسے اپنی اولاد کا واسطہ دیا۔ واسطہ تو کسی ڈھنگ کے شخص کا ڈالو، جارج نے مشورہ دیا۔ میں آخری مرتبہ پوچھ رہا ہوں کہ ہوا کیا ہے؟ اب کی بار الہان غصے میں بولا۔ میں بتاتا ہوں آپ کو باس۔ کل صبح سے پیٹر کو اس کی 8 سالہ پرانی یعنی کہ یونیورسٹی کی محبت کیتھی بہت یاد آ رہی تھی۔ کل رات جب یاد کی شدت زیادہ ہوئی تو اس نے یونیورسٹی کی ویب سائٹ ہیک کر کے کیتھی کا نمبر نکالا اور سائمن کچھ دیر کے لیے رکا تو الہان بولا اور راتوں رات اس نے کیتھی سے اظہار محبت کر ڈالا۔ سائمن نے سنسنی خیز لہجے اپناتے ہوئے بات مکمل کی۔ اس کی بات کے ختم ہوتے ہی پیٹر نے اپنے مصنوعی آنسو دوبارہ بہانے شروع کیے۔ پھر کیا ہوا؟ بیزار سی شکل بنائے الہان نے آگے کی کہانی کے متعلق سوال کیا۔ ہونا کیا تھا؟ کیتھی نے کھڑاک سے فون بند کر دیا۔ پھر ہمارے عزیز جان دوست نے ساری رات اسے میسج کر کے راضی کرنے کی کوشش کی۔ یہ پیٹر کی آنکھوں کے نیچے ڈارک سرکل اس کی کاوشوں کا ثبوت ہیں۔ سائمن نے پیٹر کو گردن سے پکڑ کر کیمرے کے سامنے کیا اور اس کے ڈارک سرکلز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اینڈی اور جارج ہاتھ باندھے پیٹر کی دکھ بھری داستان ایسے سن رہے تھے جیسے قومی ترانہ ہو۔ اس کی کاوشوں کا نتیجہ کیا نکلا؟ الہان نے ایک مرتبہ پھر سوال کیا۔ پوری رات اپنی داستان محبت سننے کے بعد ظہر کی روشنی میں اسے کیتھی کا میسج موصول ہوا کہ وہ سوچ کر جواب دے گی۔ سائمن نے ڈرامائی انداز میں کہانی کا اختتام کیا۔ یہ سحر کون ہے؟ جارج ابھی تک سحر پر اٹکا ہوا تھا۔ بیوقوف انسان، سحر یعنی صبح، لڑکی کا نام نہیں لیا میں نے، سائمن دانت پیس کر بولا۔ یہ ساری کہانی مجھے سنانے کا مقصد؟ الہان کے سوال کا جواب دینے کے لیے سائمن نے منہ کھولا ہی تھا جب اینڈی جھٹ سے بولا۔ باقی قصہ میں سناؤں گا۔ سنا لو تم، مجھے جو تمغہ ملنا ہے وہ تم لے لو، سائمن جل کر بولا۔ ہاں تو پروفیٹک مانسٹر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یونیورسٹی کے زمانے میں پیٹر کی ریپوٹیشن کتنی خراب تھی اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یونیورسٹی کے زمانے میں آپ کی ریپوٹیشن کتنی اچھی تھی۔ آپ یہ بھی جانتے تو بہت سب کچھ ہی ہیں، اس لیے اس جملے کے بغیر ہی بات مکمل کر لو۔ اس کی بات بیچ میں کاٹ کر جارج نے اسے مشورہ دیا۔ ویسے کہہ تو تم ٹھیک ہی رہے ہو، چلو میں اس جملے کے بغیر ہی بات مکمل کر لیتا ہوں۔ جی تو باس، میں کہہ رہا تھا یونیورسٹی کے زمانے سے لے کر اب تک کی کیتھی سے اچھی سلام دعا ہے، بلکہ اکثر اوقات آپ دونوں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس ویب سائٹ کے متعلق آپ کو کیتھی نے ہی بتایا تھا۔ زیادہ تمہید باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، کام کی بات پر آؤ، الہان اس کی بات کاٹ کر بولا۔ ہوا یہ ہے کہ سوچ کے بتانے والے میسج کے ساتھ کیتھی نے ایک اور میسج بھیجا تھا۔ وہ یہ کہ معاملہ آپ سے ڈسکس کرے گی اور آپ کی رائے جاننے کے بعد ہی وہ کوئی فیصلہ کرے گی۔ اگر آپ پیٹر کی گارنٹی لیں گے تبھی وہ راضی ہوگی۔ اس سلسلے میں وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے، اس لیے آج کل میں وہ آپ سے ملنے پاکستان آ رہی ہے۔ ایک سانس میں اینڈی نے اپنی بات مکمل کی۔ اس کی بات سن کر الہان کے چہرے پر حیرت درائی۔ کیا واقعی وہ پاکستان آ رہی ہے؟ الہان نے کنفرم کرنا ضروری سمجھا۔ صرف وہی نہیں، پیٹر بھی اپنا مقدمہ لڑنے کے لیے پاکستان آ رہا ہے۔ جارج نے ایک اور اہم خبر الہان تک پہنچائی۔ اب تم چاروں مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے عزیز دوست کی 2-3 جھوٹی تعریفیں کر دیں کیتھی کے سامنے تاکہ وہ راضی ہو جائے، سائمن نے درخواست کی۔ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، الہان نے ہری جھنڈی دکھائی۔ باس، میری اولاد کے پیٹ میں لگی اسکرین میں جڑے ہاتھوں کی طرف دیکھیں، مہربانی فرما کر میری 2-4 تعریفیں کر دیجیے گا۔ جانے پیٹر کو کیا پسند ہے اس آدھی چینی اور آدھی امریکن لڑکی میں، اینڈی نے کہا تو جارج کے کان میں تھا، مگر آواز پیٹر کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ الہان کے کانوں تک بآسانی پہنچی۔ کیتھی کا باپ چائنیز تھا جبکہ اس کی ماں انگریز تھی، اسی وجہ سے اینڈی اس کو آدھی چینی اور آدھی انگریز کہتا تھا۔ اینڈی، کیتھی کے خلاف میں ایک لفظ بھی نہیں سنوں گا۔ پیٹر نے غصے سے بولنے کی ناکام کوشش کی۔ تم اپنے کان بند کر لو پھر، اینڈی نے مسکراتے اسے مشورہ دیا۔ تم لوگوں کی بحث ختم ہو گئی ہو تو میں کچھ عرض کروں؟ ارشاد، جارج کے بولنے پر الہان نے اسے گوری سے نوازا۔ میں کیتھی سے صرف وہی کہوں گا جو سچ ہے۔ اگر تمہاری محبت سچی ہوگی تو وہ مان جائے گی، ورنہ کنواروں کی زندگی کچھ اتنی بری بھی نہیں ہوتی، کیوں احتشام چچا؟ الہان نے گفتگو سے لطف اندوز ہوتے احتشام کو گفتگو میں شامل کیا۔ بالکل، احتشام نے اس کی تائید کی۔ اس موضوع پر دوبارہ بات کیتھی کے سامنے ہوگی، اس لیے اب بار بار فون کر کے مجھے تنگ مت کرنا۔ اپنی بات مکمل کر کے الہان نے اسکرین آف کر دی۔